بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ حسین کو فرات کے کنارے قتل کیا جائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز میرے گھر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی میرے پاس نہ آئے، میں منتظر رہی۔ اسی دوران حسین علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درد بھری آواز میں رونے کی آواز سنی تو مجھے معلوم ہوا حسین آپ کی گود میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو بھی رہے ہیں اور ان کی پیشانی کو چوم رہے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم مجھے اس کے آنے کا علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ہمارے ساتھ تھا، اس نے سوال کیا کیا آپ اس سے محبت کرتے ہو؟ آپ کی امت اسے کربلا نامی جگہ قتل کرے گی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ کی مٹی آپ کو دکھائی۔ قتل کے وقت جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کیا گیا تو آپ نے پوچھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کربلا۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا، کرب و بلا ہے۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا، زمین کرب و بلا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گھر میں فرشتہ آیا، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا تمہارا یہ بیٹا حسین قتل کیا جائے گا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس زمین کی مٹی دکھاؤں جہاں اسے قتل کیا جائے گا۔ بس اس نے سرخ رنگ کی مٹی نکالی۔ ہیثمی نے کہا اس روایت کو احمد نے نقل کیا ہے اور اس کے تمام راوی صحیح ہیں۔ ابن کثیر نے اس روایت کے بعد کہا ہے یہ روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسروں سے بھی منقول ہے۔ محمد بن علی رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں جو شخص میری زندگی کی طرح زندہ رہنا اور میری موت کی طرح مرنا پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی کو دوست رکھے اور میرے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرے۔ میں اپنے پروردگار سے اپنی اطرت کے ان دشمنوں کا شکوہ کروں گا جنہوں نے ان کی فضیلت ماننے سے انکار کیا، میرے صلہ رحم کو قطع کیا۔ خدا کی قسم وہ میرے بیٹے کو قتل کریں گے، پھر وہ میری شفاعت نہیں پائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور آپ انہیں کھلا رہے تھے اور ہنسا رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بچے کو کس قدر پیار کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کیوں نہ ہو، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن میری امت اسے قتل کرے گی۔ جو شخص اس کی زیارت کو جائے گا اللہ اسے میرے ایک حج جتنا ثواب دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کہا آپ کے حجوں میں سے ایک جتنا؟ آپ نے جواب دیا میرے 2 حجوں جتنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تعجب سے کہا 2 کے برابر؟ آپ نے تعداد میں اضافہ کیا۔ اسی طرح وہ تعجب کرتے رہیں، آپ تعداد میں اضافہ کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے 90 حجوں تک اس کی تعداد کو بیان کیا۔ عمر بن حبیرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حسن علیہ السلام اور ایک بار حسین علیہ السلام کا بوسہ لیتے ہیں اور حسین علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو تمہیں قتل کرے گا۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیائے ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام عالی مقام علیہ السلام اور آپ کے رفقا رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ یزید ملعون صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر رہ کر 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی
ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر کے پے در پے وار کر کے چیڑ پھاڑ کر کے اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ واقعہ کربلا کا دوسرا بڑا کردار ابن زیاد، جس نے میدان کربلا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، ان کا بھی عبرتناک انجام ہوا۔ یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اسی بد نہاد کے حکم پر امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ قدرت کا انتقام دیکھیے کہ مختار ثقفی کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد، یعنی یکم محرم الحرام 67 ہجری کو ابن زیاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر مختار کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ اسی جگہ ابن زیاد کا سر ناپاک رکھا گیا جہاں 6 برس قبل امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر پاک رکھا گیا تھا۔ اس ملعون ابن زیاد پر رونے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا۔ صحیح حدیث میں عمارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر اس کے ساتھیوں کے سروں کے ساتھ لا کر رکھا گیا تو میں ان کے پاس گیا۔ اچانک شور اٹھا، آیا آیا! میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے۔ سب سروں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا، حتیٰ کہ غائب ہو گیا۔ پھر غل پڑا، آیا آیا! 2 یا 3 بار ایسا ہی ہوا۔ ابن زیاد، ابن سعد، شمر، کیس، خولی ابن یزید، سنان ابن انس، عبید اللہ ابن کیس، یزید بن مالک اور باقی تمام لوگ جو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے اور سائی یعنی کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی اذیتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔